السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. قابل قدر صدر اجلاس، معقر مہمانان کرام اور حاضرات مجلس، آج کی اس یادگار اور تاریخی مجلس میں میری گفتگو کا عنوان ہے ملک کی تعمیر و ترقی میں ہمارے اسلاف کا کردار کیا ہے. محترم خواتین، تاریخ کے صفحات اس بات کے گواہ ہیں کہ آزاد ہندوستان کی بنیادیں، قوم و ملت کی پاسبانی اور ملک کی آزادی میں شہید ہو جانے والے مسلم جانبازوں کے خون اور نعشوں پر قائم ہیں. انہی کے لہو کی یہ سرخی ہے جو جامع مسجد، دہلی، قطب مینار، لعل قلعے کے بلند و بالا بام و در پر نظر آ رہی ہے، اور ان کے ارادے کی پاکیزگی وہ ہے جو تاج محل کی شفاف پیشانی پر جگمگا رہی ہے. محترم خواتین، جہاں تک ملک کی تعمیر و ترقی میں ہمارے بزرگوں کے خدمات اور قربانیوں کا تعلق ہے تو صدیوں پر پھیلی ہوئی اس سنہری تاریخ کو اتنا مختصر کر پانا کہ وہ چند منٹ میں بیان ہو سکے انتہائی مشکل کام ہے. البتہ کوشش کروں گی کہ ایک سرسری جائزہ ضرور آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. ہاں، اگر میں اس تذکرے اور تجزیے کو تقابلی طور پر اتنا مختصر کر دوں کہ آج کے حکمرانوں کے مقابلے میں ہمارے بزرگوں نے اس ملک کی خدمت کیسے کی تھی، تب تو اس فرق کو سمجھنا اور سمجھانا دونوں آسان ہو جائیں گے. محترم خواتین اسلام، آج کا بھارت یہ ہے کہ ہر طرف تباہی، مفلسی، بھوکمری، تنگی، بے روزگاری، کساد بازاری، غریبی، گرتی ہوئی GDP، مارکیٹ میں سناٹے، کسانوں اور قرض میں ڈوبے تاجروں کی خودکشی، عالمی بینک کے بڑھتے قرضوں کا بوجھ، ملک میں موجود کمپنیوں کا راہ فرار اختیار کرنا، لوگوں پر دو وقت کی روٹی کا خوف اور اپنے معاشی مستقبل کے سلسلے میں ناامیدی، یہ آج کا بھارت ہے. اور جب حکومت و اقتدار ہمارے بزرگوں کے ہاتھ میں تھا تو دنیا اس بھارت کو گولڈن برڈ یعنی سونے کی چڑیا کہا کرتی تھی. آج کمپنیاں بھارت چھوڑ کر بھاگ رہی ہیں اور اس وقت ساری دنیا کے لوگ اس بھارت میں آنے کی راہیں تلاش کرتے تھے. میرا خیال ہے کہ یہ آئینہ کافی ہے انداز حکمرانی اور ایمانداری یا لوٹ کھسوٹ دکھلانے کے لیے، جبکہ آج کے بھارت میں معیشت، تجارت اور مارکیٹنگ کے وسائل میں پہلے کی بنسبت بڑا اضافہ ہوا ہے. محترم خواتین اسلام، پھر بھی آپ چاہتی ہیں کہ میں مختصر ہی صحیح ہندوستان کی تعمیر و ترقی میں اپنے بزرگوں کا خدمات آپ کے سامنے رکھوں، تو پھر سنیے. سب سے پہلے 629 عیسوی میں صحابہ کی تجارتی قافلوں نے اس بھارت کے مالا بار کی ساحلی سرزمین پر قدم رکھے تھے، جن کا طرز زندگی، انداز معاشرت اور اونچ نیچ سے پاک آپسی تعلقات دیکھ کر وہاں کے باشندے پہلے صحابہ سے پھر اسلامی تعلیمات سے مانوس ہونے لگے. پھر 1710 عیسوی میں ذات پات، اونچ نیچ، چھوت چھات اور منواد سے جوجھ رہے دبے کچلے پسماندہ لوگوں کو سینے سے لگا کر محمد ابن قاسم نے اسلامی تعلیمات، انسانی مساوات کی جھلک کو دیکھ کر وہاں بھارت کے باشندے کو خوب مانوس کیا. پھر 1000 عیسوی میں محمود غزنوی نے اسلامی پرچم کو اور بلند کیا.
پھر شہاب الدین غوری نے اس کے اعزاز میں اضافہ کیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور ان کے جلیل القدر خلفاء نے اس بھارت کے چپے چپے پر نور معرفت اور شریعت و طریقت کے جلوے بکھیرے۔ پھر مغلوں نے حکومت سنبھالی اور کابل سے ڈھاکہ تک اور کشمیر سے پانڈیچری تک 40 لاکھ مربع میل پر پھیلے ہوئے وشال بھارت کو اسلامی مساوات، انسانی خدمات، دیانت و امانت، کرونا اور دیا کے ذریعے ایک خاندان اور ایک پریوار کی طرح چلا کر دکھلایا کہ ہندو اکثریت کو بھی اپنے ساتھ مختلف اقلیتوں کو مطمئن کر کے اتنے بڑے ملک کو ٹکڑے ہونے سے بچا کر رکھا اور خوشحالی کو بھی برقرار رکھا۔ محترم خواتین اسلام، آپ سنجیدگی کے ساتھ تاریخ پر نظر ڈالیے کہ ہمارے بزرگوں نے کس خوبصورتی کے ساتھ ہندوستان کو سجایا ہوگا، کتنے سلیقے سے حکمرانی کی ہوگی اور کتنے ایمانداری کے ساتھ ملک کے وسائل و اسباب کا استعمال کیا ہوگا کہ ساری دنیا اس بھارت کو لالچ بھری نگاہوں سے دیکھا کرتی تھی۔ اسی لیے ایک مکر و عیار لالچی قوم نے یہاں اپنی تجارتی کمپنیاں قائم کرنے کی اجازت مانگی، پھر رفتہ رفتہ یہاں کی سیاست اور پھر بھارت کی حکومت پر قبضہ کر لیا اور یہاں موجود مختلف مذاہب اور قوموں کو بڑی چالاکی سے آپس میں لڑایا اور ان کے درمیان نفرت پیدا کی تاکہ کہیں یہ متحدہ محاذ نہ کھڑا کر دیں اور ہماری بساط الٹ دیں۔ لڑاؤ اور حکومت کرو کہ فارمولے کو اپنا کر یہاں بسنے والوں کے درمیان نفرت کے ایسے بیج بوئے جن کی جڑیں آج بھی تناور ہیں اور کانٹے اگا رہی ہیں۔ حکومت و سلطنت کے لالچی ان سفید فام کتوں نے ہندوستان کا حسن و جمال ملیامیٹ کر دیا، لعل و بہو سے آراستہ ہمارے محلات کے بام و در بے رونق کر دیے، صدیوں سے جمع کیے ہوئے ہمارے خزانے لوٹ لیے، سیم و زر کے انبار لوٹ لیے، یہاں بسنے والی ملتوں کا اتحاد پارہ پارہ کر دیا، ہماری محبتوں کو آگ لگا دی، محکوم قوم کے دل حاکم قوم کی طرف سے متنفر کر دیے، طویل و عریض ہمارے ملک ہندوستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے مہرے بچھا دیے۔ اس لیے ہمارے ملک کے امن کو ان درندوں نے تھوڑے ہی عرصے میں تہس نہس کر دیا۔ محترم خواتین اسلام، حکومت و سلطنت کے لالچی ان سفید فام قزاقوں نے اقتدار و حکومت، تاج و تخت، ستہ اور شاسن چونکہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھینا تھا، اسی لیے اس کو واپس کرنے کی فکر، کوشش، جد و جہد، تدبیر اور بھاگ دوڑ بھی مسلمانوں کو ہی کرنا تھی۔ تاریخ کے صفحات گواہ ہیں کہ اس میں مسلمانوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اپنا جان مال، آل و اولاد، قابلیت و صلاحیت، شجاعت و بہادری، عزت و ہمت، جرأت و جابازی کے ساتھ سر بکف، کفن بردوش اور سروں کو ہتھیلیوں پر لے کر ہندوستان کے مختلف محاذوں پر اپنی جاسپاری کے جوہر دکھلائے اور ملک کو غاصب فرنگیوں کے چنگل سے آزاد کروا کر دم لیا۔ اے وقت تو ہم کو کھوکھلی دیوار مت سمجھ، اے وقت تو ہم کو کھوکھلی دیوار مت سمجھ، صدیوں سے زلزلوں کے مقابل رہے ہیں ہم۔ محترم خواتین اسلام، عام لوگوں کو تو چھوڑیے، جو لوگ تاریخ دان، اتہاس کار اور ہسٹری ایکسپرٹ کہلاتے ہیں، ان کی معلومات کا حال یہ ہے کہ وہ جنگ آزادی کا آغاز 1857 سے سمجھتے ہیں، جبکہ تاریخ کا سچ یہ ہے کہ 1857 تک ہم ایک صدی یعنی 103 سال جنگ کے میدانوں میں گزار چکے تھے۔ انگریزوں کے خلاف سب سے پہلی جنگ
علی وردی خان نے 1754 میں کلکتہ کے ڈائمنڈ ہاربر میں لڑی، پھر سراج الدولہ نے 1757 میں مرشد آباد میں لڑی، پھر 1757 میں پلاسی میں جنگ لڑی، پھر 1764 میں بکسر کے میدان میں جنگ لڑی، پھر 1782 میں دکن کے میدان میں حیدر علی نے ایک جنگ لڑی، پھر ٹیپو سلطان کی پہلے، اور پھر 1784 اور پھر 1792 کی فاتحانہ جنگیں، اور پھر 1799 میں ٹیپو سلطان کی شہادت والی جنگ، 1803 میں امام الہند سید شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جہاد کا فتویٰ، اور پھر 1831 میں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمہم اللہ کی بالاکوٹ کے میدان میں راجہ رنجیت سنگھ کے مقابل جنگ اور شہادت، اور پھر 1797 میں پلاسی میں تاریخی جنگ لڑی۔ اس مدت میں اس کے علاوہ بھی چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوتی رہیں۔ 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ محترم خواتین اسلام، آپ نے دیکھا کہ 1857 تک ہم ایک صدی جنگ کے میدانوں میں گزار چکے تھے، اس کے بعد 1919 تک کی ساری جنگیں ہماری قیادت میں جاری رہیں، مگر برادران وطن کو انگریز اپنے مفاد میں استعمال کر کے بار بار ہمارے بنائے ہوئے تانے بانے کو بکھیر دیتا تھا۔ اس لیے ہمارے اسلاف نے برادران وطن کو اس عہد و پیمان کے ساتھ جنگ آزادی میں شامل کیا کہ جب ملک آزاد ہوگا تو اس کا آئین اور سموِدھان سیکولر ہوگا، سب کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہوگی، سب کے حقوق برابر ہوں گے، سب کو اپنے مذہب پر عمل اور تبلیغ کی اجازت ہوگی۔ ہمارے بزرگوں نے اپنے خون کی قسطیں یہ سمجھ کر ادا کی تاکہ اس کے بعد سرزمین ہند کو ہماری خون کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ اس کے چپے چپے کو ہم اپنا خون دے چکے ہیں۔ ہم نے کبھی کلکتہ کی سرزمین کو، کبھی پلاسی اور بکسر، کبھی دکن اور میسور، کبھی دہلی اور شاملی، کبھی بالاکوٹ اور جلیاں والا باغ کی زمین کو اپنے خون کا غازہ اور تلک لگا چکے ہیں۔ ہمیں تاریخ بتاتی ہے ہر دور ستم میں، ہمیں تاریخ بتاتی ہے ہر دور ستم میں، ہم زندہ تھے، ہم زندہ ہیں، ہم زندہ رہیں گے۔ آزادی کے بعد بھی پیش آنے والی جنگوں میں ہمارا کردار کسی سے بھی کمزور نہیں رہا۔ آج بھی ہندوستان میں کوئی شعبہ ایسا نہیں، کوئی محکمہ اور کوئی میدان ایسا نہیں جہاں مسلمانوں کی محنت، کوشش اور کردار کا رنگ موجود نہ ہو۔ فٹ پاتھ سے لے کر ایٹمک پاور پلانٹ تک، جنگل سے لے کر سیٹلائٹ تک، سمندروں مارکیٹ سے لے کر سمندروں کی تہہ تک ہمارے کارناموں کی حصہ داری ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ان کو دھندلا کرنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں، مگر یاد رکھیے، لہو سے عرض مقتل پر میری تاریخ لکھی ہے، لہو سے عرض مقتل پر میری تاریخ لکھی ہے، مٹا دے میری ہستی کو زمانہ غیر ممکن ہے۔ آج تعصب، نفرت، تقسیم، عصبیت اور گندے نعروں کی سیاست کا دورہ ہے۔ ہم بھی بہت غور سے حالات کا جائزہ لے رہے ہیں، بس بطور یاد دہانی اتنا عرض کرنا چاہتی ہوں، یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، ہم بزم جہاں میں مہکیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔